السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ سید جاوید الحسن رضوی اپنے پروگرام یہ کربلا ہے میں آپ کو کربلاء مقدسہ کی پاک دھرتی پر خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کربلا سے محبت ہمارے روح ایمان ہے، اور کربلا ہمارے لیے فقط اور فقط ایک نظریاتی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے عبادت اور عقیدت اور ہماری حقیقت عقیدہ کی بنیاد ہے۔ اسی لیے کربلا مقدسہ کی طرف آپ لوگ مائل ہوتے ہیں۔ چاہوں گا ہمارے ساتھ کربلا میں رہیے۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت امام حسین علیہ السلام شب و روز ہمارے اوپر واجب ہے۔ آئیے اس وجوب محبت کو اپنی عقیدت کے اظہار میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے کھڑے ہو کر مولا کی طرف رخ کیجئے، کربلا مولا کی طرف، اور عرض عقیدت کیجئے اور سلام کہتے ہیں۔ آئیے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکہ یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلاء مقدسہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ نور نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ دیار دیار، نگری نگری، وطن وطن، شہر شہر، زبان زبان، آج کے حسین حسین ہو رہا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا اخلاص ہے، خلوص ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، بزرگواری ہے اور ان کی عصمت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں بزرگواری عطا فرمائی ہے اس کے سبب سے ہے۔ نوحہ خان عابدی اون عابدی صاحب لاہور، سید اون عابدی صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی علیہ السلام مدد، مولا علی مدد۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیں۔ السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا صحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چاہوں گا آپ کے وقت کو زیادہ سے زیادہ مولا کے ذکر میں استعمال کیا جائے، بسم اللہ کیجئے۔ یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے، یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے، جس طرح بندے خدا کے، جس طرح بندے خدا کے ہوں خدا کے سامنے، یوں کھڑا ہوں میں مشکل کشا کے سامنے، روضہ شبیر پر رضوان جنت نے کہا، روضہ شبیر پر رضوان جنت نے کہا، حیثیت کیا خلد کی ہے، حیثیت کیا خلد کی ہے، کربلا کے سامنے، یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے، میں شفا لینے چلا تھا جانب مولا رضا، میں شفا لینے چلا تھا جانب مولا رضا، مل گئے مل گئی سا مجھے، مل گئی سا مجھے سین شفا کے سامنے، در مشکل کشا کے سامنے، کے روبرو باب یوں ہے کریم، کربلا کے روبرو مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں، مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں مصطفیٰ کے سامنے، یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے،
جنگ کے میدان میں دی تیرے در نے صدا، جنگ کے میدان میں دی تیرے در نے صدا، ہے اگر امت تو آؤ، ہے اگر امت تو آؤ مرتضیٰ کے سامنے۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اہل بیت علیہم السلام آپ کو ہمیشہ اپنی مدحت میں زندگی طولانی عطا فرمائیں۔ جلد کربلا مولا آ کر آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں مدحت سرائی کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر منقبت خان نقی ابراہیم صاحب، السلام علیکم۔ تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ صحت طبیعت ٹھیک نہیں؟ شیخ اللہ کا شکر، کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ کربلا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ جی نکی نہیں، میں نکی کا کزن بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نکی کو میں بول دیتا ہوں کہ ان کو میں آپ کا نمبر کر دیتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کی توسل کو قبول فرمائے، اہل بیت علیہم السلام آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اہل بیت علیہم السلام جب بھی ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ ہم خالصان میں شمار ہو جائیں، تو چاہتے ہیں کہ ہمارے آزمائش کی جائے۔ جب ہم آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو آزمائش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خالصان بدان سے جدا ہو جاتے ہیں، اچھے لوگ برے لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حال حاضر کے اندر ہمارے ساتھ یہ جو امتحان چل رہا ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے وہ اعمال جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے تھے، ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ ایسی بلاؤں میں مبتلا ہوں۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام کا دامن تفضل ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اہل بیت علیہم السلام سے مربوط ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام ہمیں خوشیاں عطا فرما رہے ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہمیں سکون عطا فرما رہے ہیں، یہی ان کا پیار۔ نوح خان سید سہیل شاہ صاحب کراچی سے، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام کی مدد۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ چاہوں گا کربلا مولا کی طرف رخ انور کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے، بسم اللہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو آپ حضرات کا بہت شکر گزار۔ میں سید سہیل شاہ شاعر اہل بیت ہوں، نوح خان نہیں ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھیے، عزتیں دیں مولا آپ کو۔ جی، میں نوحے لکھتا ہوں، نوحہ نگار ہوں، نوحہ خوان نہیں ہوں۔ میرے لکھے ہوئے نوحے ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں۔ بے شک میں ایسا ہی ہے۔ قلم کار ہوں اور تھوڑا سا پڑھ بھی لیتا ہوں، یہ مولا کی مہربانی ہے۔ مولا آپ کو مزید عزتیں دیں، طولانی عمر عطا فرمائے، سدا لکھتے رہیں، سدا الہی پڑھتے رہیں، بسم اللہ کیجئے۔ الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ مولا کی مدحت سے ہمیں محظوظ فرمائیے، مولا بسم اللہ کیجئے گا، مولا آپ کو عزتیں دیں۔ جی میں بالکل بس مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف 3 سے 4 اشعار منقبت کے میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کیجئے، مولا آپ قبول فرمائیں۔ میرے حسین کا جو بھی
غلام ہو جائے. واہ واہ واہ. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے. واہ واہ واہ. وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے. جو آئے کے مقابل بنے وہ شمر و یزید جسے یہ چاہیں علیہ السلام ہو جائے. جسے یہ چاہیں علیہ السلام ہو جائے. حلال کوئی عمل بھی رہے نہ دنیا میں اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے. اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے. کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے. چراغ ہو بے علی ہاتھ اپنے رکھنا سہیل. چراغ ہو بے علی ساتھ اپنے رکھنا سہیل. نہ جانے زیست کی کس وقت شام ہو جائے. نہ جانے زیست کی کس وقت شام ہو جائے. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے.
مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. دعا کروں گا جلد کربلا مولا آئیں, ہمارے اس پروگرام کو خود مینیج کیجئے. مولا آپ کو عزتیں دیں, سلامتیاں ہوں, خیر و عافیت سے رہیں, سدا آباد رہیے. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. اہل بیت علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کو ایک خلوص عطا فرماتے ہیں جو ان کی زبان سے اجاگر ہو جاتا ہے. جنہوں نے کربلا مولا میں یہ فون کیا ہے معرفت تو نہیں ہے, دیکھیے مولا کے چاہنے والے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. مشکل کشا علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ. کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے. جی بسم اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. مولا آپ کی توسل کو قبول فرمائے. دعا گو ہیں جلد کربلا مولا آئیں اور اپنی زبان مبارک سے خود یہاں پر آ کر مولا کو سلام پیش کریں. اہل بیت علیہم السلام ہمیں یہ عزت عطا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا بنایا ہے. یہ ان کا ہو جانا بہت بڑی عزت اور شرف کی بات ہے. اور اہل بیت علیہم السلام فہیم علی وارث صاحب ڈیرہ غازی خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ یا علی مدد. کرم ہے مولا کا احسان ہے. مولا علیہ السلام مدد. کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا ابا العباس یا قمر بن ہاشم, السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا سلامت رکھیں آپ کو, آپ کی زبان میں تاثیر ہو. چاہوں گا کہ آپ مولا کا کلام, مولا کے بارے میں اشعار جو آپ مدحت رائی کرتے ہیں وہ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ کیجئے. پردہ آنکھوں سے تعصب کا اٹھا کر دیکھیے, پردہ آنکھوں سے تعصب کا اٹھا کر دیکھیے, مثل حر اپنا مقدر آزما کر دیکھیے, پردہ آنکھوں سے تعصب کا اٹھا کر دیکھیے, دور پر آشوب میں گر چاہیے دل کا سکون, بس غم شبیر میں آنسو بہا کر دیکھیے, پردہ آنکھوں سے تعصب کا اٹھا کر دیکھیے, بندہ پرور بندگی کا حق ادا ہو جائے گا, روزہ شبیر پر سر کو جھکا کر دیکھیے, پردہ آنکھوں سے تعصب کا اٹھا کر دیکھیے, دل سے ہر نقشی عداوت خود بخود مٹ جائے گا, غیر ماتم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھیے, پردہ آنکھوں سے تعصب کا اٹھا کر دیکھیے, روز محشر کام آئیں گے اے واحد بالیقین, مجلس شبیر میں آنسو بہا کر دیکھیے, پردہ آنکھوں سے تعصب کا اٹھا کر دیکھیے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں,
سدا خوش رہیں، آباد رہیں، اہل بیت علیہم السلام آپ کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا آخری ٹیلی فون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا کی شام آپ کو یہاں پر گزارنے کی توفیق ہو، مولا آپ کے قرب میں آپ لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں تاکہ آپ لوگ آ کر یہاں پہ ذریعہ اقدس سے لپٹ کے اپنے دلوں کی حسرتیں، اپنے دلوں کی آرزویں بیان کر سکیں، کیونکہ قبہ امام حسین علیہ السلام تلے، گنبد تلے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور شام کے وقت کے اندر کربلاء مولا میں جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک وجدانی سی کیفیت ہے، ایک عجیب احساسی سی کیفیت ہو جاتی ہے شام کے وقت میں، اور کربلا کے اندر آنے والوں کی حسرت ہوتی ہے کہ اس وقت کے اندر جلدی جلدی حرم کے اندر آ جائیں، کیونکہ رش بڑھ جائے گا اور پھر اس کے اندر بعد میں ہمیں جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس نماز کے وقت کے اندر خلوت کا استفادہ کر کے نماز بھی پڑھ لیں اور زیارت بھی کر لیں، وہ لوگ بھی اس وقت میں جوق در جوق کربلاء مولا حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ محبت بھرے مناظر، یہ محبت بھرے احساسات آپ کو کربلا میں دیکھنا نصیب ہو۔ جلد آئیے، کربلا کی طرف بڑھیے، کوشش کیجئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ کرونا کی وبا کو آپ سے دور کرے، جلدی رستے کھلیں، آپ لوگ ان رستوں کو کراس کرتے ہوئے آئیں اور لبیک یا حسین کی صدائیں ہر طرف گونجتی نظر آئیں، اور آپ بھی اپنے دلوں کی حسرت جو اتنے دنوں سے جو لوگ 15 شعبان کو آنا چاہتے تھے، 13 رجب المرجب کو آنا چاہتے تھے، نہیں آ سکے، آئیے امام امیر المومنین علیہ السلام کی یوم شہادت کو نجف شرف میں منانے کی مولا توفیق عطا فرمائے آپ کو۔ آئیں 15 رمضان المبارک آپ آ کے مولا امام حسین علیہ السلام کو آ کے تبریک کہیں ان کے بھائی کی آمد کی۔ احساسات ہیں، احساسات کو بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے، احساسات حس کیے جا سکتے ہیں، محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور یہ محبت اور پیار کے احساسات وہی سمجھتا ہے جسے پیار ہو۔ پیار ہمارا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے، اور ہم اس پیار میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ نہ محبت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی فضائل میں شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی کسی بھی اعتبار سے اہل بیت علیہم السلام جیسا ہو سکتا ہے۔ ہم اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام جیسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں بنایا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہم السلام کے قرب میں آ کر آپ لوگ بھی یہاں پر آ کر اپنی دعائیں مانگیں، قبولیت ہو آپ لوگوں کی۔ بس میں دعائیں ہی مانگ سکتا ہوں۔ وہ ذاکرین، وہ نحاقان، وہ خطباء، وہ شعراء جو شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ شرکت کرتے ہیں۔ وقت ان کی شایان شان نہیں دے سکتے، لیکن کربلا میں آمد یقیناً وہ قبول فرماتے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات قبول فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔